لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، آئے دن ہمارے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں، عمرہ زائرین کو لوٹ لیا گیا، عمرہ زائرین کے ساتھ فراڈ ہو گیا، عمرہ زائرین جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مدینہ جانے کے بجائے سیدھا جیل میں چلے گئے۔ ایسے نہ ہو کہ عمرے کا سفر ہمارے لیے وبال جان بن جائے، عمرے کا سفر شاید آخری سفر بن جائے۔ ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ انڈیا کے 9 لوگ مکہ مدینہ میں جانے کے بجائے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بجائے، طواف کرنے کے بجائے وہ جیل میں چلے گئے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ وہ لوگ جیل میں جدہ ایئرپورٹ سے کیا چلے گئے، آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، دیکھیں، آپ لوگ حج عمرے کے سفر میں میرے اس پیغام کو، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ یاد رکھنی ہیں، ان کو کبھی نہیں بھولنا۔ ہم نے بہت سارے سفر کیے ہیں الحمدللہ، سعودیہ میں آتے جاتے ہیں پاکستان سے۔ کبھی بھی الحمدللہ کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ سفر بڑا انجوائے کا رہتا ہے، اور سفر انسان کو کرنا بھی چاہیے، انسان کی صحت کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے مبارک سفر حج عمرے کا سفر ہے، تو اس میں انسان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ یہ انڈیا کے 9 لوگ یہ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے جیل میں چلے گئے۔ محترم ناظرین، اس بات کو یاد رکھیے گا، جب آپ لوگ اپنے ملک سے کسی کنٹری کا بھی سفر کریں، آپ اپنے سامان کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ کسی کا سامان لے کر نہ آئیں۔ وہ سامان جن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس میں کیا پیک ہے، اس کو بالکل آپ لوگ نہ لے کر آئیں۔ بعض دفعہ ہمدردی کرنا بھی، جیسے کہ مثل مشہور ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی انسان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوں، وہ سامان آپ کے گلے پڑ جائے۔ دیکھیں، سعودی عرب میں نشہ آور چیزوں کو لانا یہ سخت جرم ہے۔ نسوار ہے، گٹکا ہے، اور اس طریقے سے نشہ آور چیزوں کی وجہ سے یہاں سزائے موت ہے، اتنی سخت سزا ہے۔ آپ لوگ بیچارے سیدھے سادے دوسرے شخص کے ساتھ احسان کرنے کے بجائے، دوسرے شخص کا بھلا کرنے کے بجائے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی سامان لے جائیں گے۔ تو عمرہ ٹورز والے آپ کو ویزا بھی دیتے ہیں، وہ آپ کا ویزا لگاتے بھی ہیں، آپ کو یہاں بھیجتے بھی ہیں۔ تو دیکھیں، جب انسان کسی کا کوئی ویزا لگاتا ہے، کسی کا کام کرتا ہے، وہ اسے کہتا ہے یار میرا سامان بھی لے جائیں۔ جیسے کہ یہ انڈیا کے اندر واقعہ پیش آیا، 9 لوگ اتر پردیش شاملی ضلع کے رہنے والے عمرہ کے ویزے پر عمرہ کے لیے یہاں آ رہے تھے۔ جب وہاں سے وہ چلنے لگے، عمرہ آپریٹر نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا سامان لیتے جاؤ اور وہاں جا کے مکہ مکرمہ میں کسی کو دے دینا۔ جب وہ لوگ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو ان لوگوں کو روک دیا گیا، ان کے سامان کو چیک کیا گیا۔ تو سامان کو جب چیک کیا گیا، اندر سے کھانے پینے کی چیزیں نکلی، اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر نشہ آور چیزیں موجود تھیں۔ تو وہ اب مکہ مکرمہ جانے کے بجائے، مدینہ منورہ جانے کے بجائے تو کہاں چلے گئے؟ جیل میں چلے گئے۔ کب تک رہنا پڑے گا؟ اپنی سفارشیں دینی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا۔ سب سے زیادہ مسئلہ یہاں لینگویج کا ہے۔ آپ لوگ کسی کا سامان نہ لے کر آئیں، جب تک آپ لوگ دیکھ نہ لیں تو اس کو لے کر نہ آئیں۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ، جدہ ایئرپورٹ پر ایک مفتی صاحب انڈیا کے آ رہے تھے، ان کو ان کی بیوی کو جانے دیا، لیکن ان کے سامنے ہی 41 لوگوں کے سامان کو چیک کیا گیا، ان کے بیگوں کو پھاڑا گیا اچھی طریقے سے، ان میں پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی۔ آپ جانتے ہیں پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی یہ کام کرنے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے۔ سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ کے اندر اور ارد گرد جگہوں کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے پاکستانی مرد خواتین بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سعودی حکومت نے پاکستان کو شکایت کی، تو وہاں سے انہوں نے معذرت کی، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ انشاءاللہ ہم یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں ان کو نہیں بھیجیں گے۔ لیکن پھر بھی بھیک مانگنے والے یہاں بہت سارے آ رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ ادھر کیوں بھیک مانگتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں؟ یہاں ریالوں کے اندر ملتا ہے، اور پاکستان کے اندر ان کو وسائل رزق کے ملتے نہیں ہیں، تلاش نہیں کرتے، محنت کرتے نہیں ہیں، مفت کے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، بھیک سے ہی اتنا مل جاتا ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں مقدس سفر کے اندر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ کسی کا سامان بالکل نہ لے کر آئیں، ایسے نہ ہو کہ یہاں پھر پریشانی کا ذریعہ بنے۔ دوسری چیز یہاں یہ دیکھی گئی ہے، جو لوگ عمرہ ٹورز والوں کے ساتھ آتے ہیں وہاں کچھ بتایا جاتا ہے اور یہاں کچھ نکلتا ہے۔ آپ لوگ خود ہوٹل خریدیں،
خود ویزا لیں، خود یہاں انتظام کریں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ یہاں آپ لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اگر کوئی اچھا آدمی ہے اس کے ساتھ آپ لوگ آ بھی سکتے ہیں۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ لیبیا کا واقعہ ہے، وہاں سے جو ٹورز والے تھے انہوں نے لایا، یہاں پورے گروپ کو اکیلا بے سہارا چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ منورہ میں گروپ پریشان ہو رہا ہے، اس کو کوئی سہارا نہیں مل رہا، کوئی گائیڈ نہیں مل رہا۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگ یہاں آئیں تو مسجد نبوی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ عورتیں مسجد نبوی کے اندر اپنے بالوں کو کھلا نہ رکھیں، پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ مسجد نبوی کے جو قالین ہے اس کے اوپر جوتوں کے ساتھ نہ چلیں۔ مسجد نبوی میں اذان کے وقت میں خاموش رہیں، شرعی پردے کا اہتمام کریں۔ مسجد نبوی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں، موبائل فون جوتوں کو پیچھے رکھ کر جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔